سکتی. جس مسجد میں نماز پڑھتے ہیں، جہاں ان کے بچے نماز پڑھتے ہیں، جہاں جمعہ پڑھتے ہیں، صبح شام اپنی دینی اصلاح کرتے ہیں، کیا زکوٰۃ لگ سکتی ہے یہاں؟ اللہ کا دیا ہوا مال ہے، اسے دین کی خدمت میں صرف کرو. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ لا یستطیعون ضربا فی الارض یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف تعرفهم بسیماہم لا یسألون الناس الحافا. کہ یہ جو اللہ نے تمہیں مال دیا ہے یہ کن کے لیے؟ فرمایا للفقراء، فقراء کے لیے. وہ فقراء احصروا فی سبیل اللہ جو اللہ کے لیے محصور کر دیے گئے. انہوں نے ہجرت کی اور اب ان کا کوئی وہاں پرسان حال نہیں، کوئی گھر نہیں ہے، کوئی کھانے پینے کے سامان نہیں ہے، اب بیچارے کچھ بھی نہیں کر سکتے. احصروا فی سبیل اللہ لا یستطیعون ضربا فی الارض، جو زمین میں چل نہیں سکتے. یہ جب یہ آیت اتری اس وقت اس کے مستحق کون تھے؟ مہاجرین تھے. کون تھے وہ جو مہاجرین آ کے کچھ تو آتے علم سیکھ کے چلے جاتے، کچھ اپنا وطن چھوڑ کے آئے اور مسجد نبوی کے ہو کے رہ گئے، وہیں علم حاصل کرتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھتے تھے. کوئی کاروبار نہیں تھا، کوئی کام نہیں تھا کہ ان کا ذریعہ آمدنی ہو. وہ مسجد میں ہر وقت جھمگٹا لگا رہتا تھا، اپنا دین بچا کے بیٹھے ہوئے تھے اور اللہ کے رسول کی خدمت میں تھے، دین سیکھ رہے تھے. آپ کبھی ان کو تبلیغ کے لیے بھیجتے، کبھی ان کے جہاد کے لیے بھیجتے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تمہارے مال ان لوگوں کے لیے جو زمین میں چل پھر کے کمانے کی طاقت نہیں رکھتے. یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف. اور فرمایا کہ جو معاشرے کے قرآن کے جو لفظ میں وہ بتا رہا ہوں، جاہل لوگ، پڑھے لکھے جاہل لوگ، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو غنی لوگ ہیں. کیوں کہ سوال نہیں کرتے، سوال نہیں کرتے. فرمایا کہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ غنی لوگ ہیں، حالانکہ وہ سوال نہیں کرتے بیچارے. تعفف، سوال کی ذلت سے بچنے کے لیے. اس سوال کی ایک ذلت کا معاملہ ہے، وہ اس بنیاد پر وہ سوال نہیں کرتے. لیکن لوگ سمجھتے ہیں کہ ان کو تو ضرورت ہی نہیں، حالانکہ دیکھتے ہیں کہ ان کے کوئی وسائل نہیں ہیں، کوئی ذرائع آمدنی نہیں ہے، پھر بھی سمجھتے ہیں کیونکہ یہ مانگتے نہیں ہیں ہم سے تو لہذا ان کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تعرفهم بسیماہم لا یسألون الناس الحافا. آپ ان کی شکلوں سے، وضاحت سے، احوال سے جان لیں گے کہ یہ ضرورت مند ہے. وہ لوگوں کے ساتھ چمٹ کے سوال نہیں کرتے. یہ آیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اتری، اس وقت اس کے مصداق وہ مہاجرین تھے جو آ کے مسجد نبی میں بیٹھ گئے، جن کا کوئی ذریعہ آمدنی نہیں تھا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان پہ خرچ کرو. ان میں سے اکثر علم حاصل کرنے والے تھے. تو آج کے دور میں اس کے مصداق یہ طلباء ہیں یا وہ علماء جن کو اب کاروبار کے لیے فرصت نہیں ہے، دعوت و تبلیغ کے لیے، تدریس کے لیے، وہ اس کام کے لیے فارغ نہیں ہے. اگر وہ اس کام کے لیے چلے جائیں تو یہ پھر تعلیم، تعلم، یہ مساجد، مدارس کا نظام کیسے چلے گا؟ ادھر ہم یہ کہتے ہیں کہ کوئی عالم ملے، کوئی دین کا کام کرے، یا کوئی مساجد کو چلائے، 24 گھنٹے یہاں رہے، لوگوں کو فتویٰ دے، مسائل بیان کرے. لیکن حالت یہ ہے کہ پورا محلہ مل کے، پورا علاقہ مل کے وہ مسجد کے ایک امام خطیب کی تنخواہ پوری نہیں کر سکتے. وہ مدارس کی کیا سرپرستی کریں گے؟ چند ایک لوگ ہیں، چند ایک جو ان مدارس کو چلا رہے، وگرنہ عمومی طور پر تو مساجد تک بھی نہیں چلتی. آج مسلمانوں سے مساجد تک نہیں چلتی تو مدارس کیسے چلیں گے؟ دین کے ساتھ محبت، دین کے ساتھ لگاؤ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کے ساتھ محبت. اس کا یہ تقاضا ہے کہ ہم ان مساجد و مدارس کی سرپرستی کریں جو دین کے مراکز ہیں، جہاں سے علم کی سرپرستی ہو رہی ہے. آج باطل قوتیں اپنے مراکز کی سرپرستی کرتی ہیں. باطل قوتیں، گمراہ لوگ، وہ اپنے نظریات اور اپنی دعوت و تبلیغ اور اپنے مراکز کی سرپرستی کرتی ہیں. وافر فنڈز ان کے پاس موجود ہوتا ہے، وافر فنڈز ہوتا ہے. لیکن ہم جو اہل حق ہیں، الحمدللہ ہماری حالت یہ ہے کہ
ہم سے اپنے مدارس تک نہیں چلتے۔ مدارس جہاں قال اللہ قال رسول پڑھایا جاتا ہے، جہاں علماء تیار ہوتے ہیں، جا کے مساجد آباد کرتے ہیں، علم اور تبلیغ کے سلسلوں کو جاری رکھتے ہیں، وہ مدارس آج صحیح معنوں میں نہیں چل پا رہے۔ ہم آج سنتے ہیں کہ جی فلاں جامعہ نے اعلان کر دیا کہ بس ہمارے پاس فنڈ پورے ہو گئے، اب مزید ہمیں فنڈ کی ضرورت نہیں۔ کراچی میں ایسے بہت سارے مدارس ہیں غیر اہل حدیث مسالک، جہاں باقاعدہ اعلان ہو جاتا ہے کہ ہمارے فنڈ پورے ہو گئے، اب مزید ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ آج تک آپ نے کسی اہل حدیث مدرسے کے بارے میں یہ سنا؟ تو پھر ہماری یہ ذمہ داری ہے، تعاونوا علی البر والتقوی، نیکی اور تقوی کے کاموں میں تعاون کریں۔ کم سے کم اہل علاقہ ہی اگر اپنی مساجد اور مدارس کی سرپرستی شروع کر دے صحیح معنوں میں، پہلے اپنے محلے کی مسجد اور اپنے علاقے کا مدرسہ، بعد میں دوسری بات، الا یہ کہ کوئی انتہائی ایمرجنسی شدید ترین کوئی ضرورت ہو تو میں سمجھتا ہوں کہ باہر سے فنڈ کی ضرورت ہی نہ ہو۔ میں مثال کے طور پر بات کر رہا ہوں کہ یہاں کتنے اہل حدیث ہیں، اگر وہ صرف ماہانہ 10,000 روپے اپنے جامعہ کو دے، میں مثال دے رہا ہوں، تو کتنے ہو جائیں؟ 100 گھرانے تو ہوں گے نا۔ اگر 100 گھرانے ہوں، ہر گھرانے سے 10,000 روپے ماہانہ اپنے ادارے کے لیے ہے جو توحید و سنت کا کام کر رہا ہے، تو 1 کروڑ سے زیادہ رقم ہو سکتی ہے۔ چلو میں مان لیتا ہوں 10,000 روپے بہت بھاری، حالانکہ بھاری نہیں ہونے چاہیے۔ کراچی شہر میں جو لاکھوں کمائیں، جن کی دکانیں ہوں، جن کے کاروبار ہوں، جن کی ملازمتیں ہوں، اللہ کے دین کے لیے، دین کی سرپرستی کے لیے اتنا نکالنا کوئی مشکل نہیں۔ چلو نہیں، 5,000 روپے ماہانہ اگر ہر گھرانہ اہل حدیث گھرانہ اپنے مدارس کو جو اس کے علاقے اور محلے میں ہیں دینا شروع کر دے تو 60-70 لاکھ روپے جمع ہو سکتے ہیں، سالانہ جمع ہو سکتے ہیں۔ اس طرح اگر ہر علاقے میں یہ سلسلے شروع ہو جائیں تو میں سمجھتا ہوں کہ بنیادی طور پر مدارس کو فنڈ مہیا ہو سکتا ہے، مساجد کا نظام بہتر سے بہتر ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے تعاونوا علی البر والتقوی، اس آیت کو ہمیشہ سامنے رکھیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نیکی اور تقوی کے کاموں میں تعاون کرو۔ تعاون کی شکلیں ایک شروع سے چلی آ رہی دین کی خدمت کی۔ مثلا ابو بکر صدیق نے خلافت کے ڈور سنبھالی، اللہ کے رسول کے مشن کو زندہ کیا۔ عمر فاروق آئے، انہوں نے توسیع دی، قرآن کو جمع کیا گیا، مساجد کا قیام کیا گیا، اور تعلیم و تعلم کے سلسلے جاری کیے گئے۔ اور آج آ کے جو شکل بن گئی ہے وہ یہ مساجد اور مدارس، علماء اور طلباء کی سرپرستی، یہ خدمت دین کا بہترین ذریعہ ہے۔ یہ دین کے قلعے ہیں، یہ دین کی چھاؤنیاں ہیں۔ آج جو آخری بات کر رہا ہوں، آج ان مدارس و مساجد میں علم نبوت پڑھایا جا رہا ہے۔ اگر یہ نہ ہو مدارس تو بخاری، مسلم، ابو داؤد، نسائی، ترمذی کو کوئی کھول کے بھی کبھی نہ دیکھے۔ اس کا تعلیم و تعلم بھی ختم ہو جائے، علم مٹ جائے، علم ختم ہو جائے۔ اور نمبر 2، مساجد کے لیے ائمہ نہ ملیں، خطبہ نہ ملیں، تو ائمہ اور خطبہ جو صحیح معنوں میں دین کا کام کریں تو انہی مدارس کی یہ پیداوار ہے۔ یہ مدارس یہ مہیا کرتے ہیں، ان مدارس، ان مساجد کے امام اور خطبہ اور بچوں کو تعلیم و تعلم کے لیے۔ تو علم کی سرپرستی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کی سرپرستی، دین کی نصرت، یہ ان مساجد اور مدارس کی سرپرستی سے ہے۔ اس لیے سب سے زیادہ توجہ دو، ادھر ادھر پیسہ ضائع مت کرو۔ آج جماعت کا پیسہ ادھر ادھر بہت ضائع ہو رہا ہے، سیاست کی نظر ہو رہا ہے۔ سیاست کی نظر ٹھیک ہے، سیاست کی اپنی جگہ ضرورت ہے، اس سے انکار نہیں ہے، کوشش ہونی چاہیے، لیکن بات یہ ہے کہ ہمارا سرمایہ ان مساجد اور مدارس میں اولین حیثیت کا حامل ہے۔ ادھر ادھر سے لوگ آتے ہیں اور پیسے بٹور کے چلے جاتے ہیں، لیکن جو آنکھوں کے سامنے مساجد اور مدارس ہوتی ہیں وہاں کے لیے 4 پیسے جیبوں سے نہیں نکلتے۔ یہ سوچ، یہ طریقہ کہاں سے آ گیا؟ اللہ کے دین کی خدمت کرنی ہے، لوگوں کے چہروں کو دیکھنا ہے۔ جو آپ کے پیچھے پڑ جائے اور آپ کو جان نہ چھوڑے، آپ اٹھا کے اس کو دے دیں، اور آپ کے آنکھوں کے سامنے مساجد اور مدارس ہوں اور وہ دیکھتے ہی رہ جائیں۔
اور یہ دین کے ساتھ تعاون ایسا نہیں ہے کہ کوئی آپ کے پیچھے پڑے تو آپ دیں گے، آنکھوں کے سامنے چیز ہوتی ہے، انسان خود دیکھے، پوچھے، آ کے معلومات کرے ہماری لیک کیا خدمت ہے، ہمارے لیک کیا خدمت ہے، یہاں طلباء رہتے ہیں، یہاں علماء رہتے ہیں، یہاں دینی معاملات ہیں، ہمارے لیک کیا خدمت ہے؟ کبھی پوچھا کسی نے کہ وہ خود آئے پوچھے ہمارے لیک کیا خدمت ہے؟ یہ وصف پیدا کرو، یہ خیال پیدا کرو، یہ سوچ پیدا کرو، یہ ذمہ داری ہے دین کی خدمت اور اپنے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مشن کے ساتھ وفاداری۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس پہلو سے بھی سوچنے کی توفیق دے اور اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔